رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی مولادون ولا یعد حق المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته نشرها برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ذرا سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اکبر عباس ابن مولانا افضال حسین مرحوم حسن مہدی ابن مہدی حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما صلی اللہ سرکاری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے مرحوم اکبر عباس ابن افضال حسین مرحوم حسن مہدی ابن مہدی حسن مرحوم۔ ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، قابل قدر سامعین، خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی معجزہ نما کتاب قرآن مجید کے 30ویں پارے کا سورہ والفجر کی آخر کی چند آیتیں ہیں، جس میں خلاق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے۔ عموماً تو اس آیت کو لوگ مصائب کے لیے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، لیکن کربلا کو ہم صرف کربلا یوں نہ مان کر کے چلیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 3 روز کی بھوک و پیاس میں شہادت پیش کر دی، بلکہ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ایک ایک پوائنٹ سے، ایک ایک واقعات سے ہم کو ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن رسول کے زمانے میں نازل ہوا، لیکن آیت کی تفسیر کربلا میں ملی، اور خود علامہ اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ تو خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔
میں تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم آج ساری دنیا سے پوچھئے کہ تم نیک کام کیوں کرتے ہو، کسی سے بھی کسی بھی مذاہب کے لوگوں سے پوچھئے کہ تم نیک کام کیوں کرتے ہو، ہر آدمی کہے گا اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اہل ہنود کہیں گے بھگوان کو راضی کرنے کے لیے، کرسچن کہیں گے گاڈ کو فادر کو راضی کرنے کے لیے، مسلمان کہے گا خدا کی رضامندی کے لیے، ہم کہیں گے خدا کی رضامندی کے لیے۔ یعنی ساری دنیا آ کر ایک ہی پوائنٹ پر رکتی ہے، ایک ہی نقطے پر رکتی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کیا جائے، وہ نیک کام کرنے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مرضی پروردگار حاصل ہونا، خدا کی مرضی، خدا کی رضا ہمیں مل جائے۔ لیکن دنیا میں واحد اگر کوئی ہے، دنیا میں واحد اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے، جس کے لیے خدا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اے نفس مطمئن، میں تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ یعنی پہلے خدا نے اپنی رضا حسین کو دی، پہلے خدا نے اپنی رضا حسین کو دی، بعد میں کہہ رہا ہے تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ دباؤ نہیں ہے، پریشر نہیں ہے۔ یعنی اب اگر ہم اپنے جملے کو بدل کر کے کہہ دیں دنیاوی لحاظ سے، تو گویا خدا حسین سے التجا کر رہا ہے رضامندی کی کہ حسین میں نے اپنی رضامندی تمہیں دے دی ہے، اب تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ریکویسٹ، یہ التجا، یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس میں پروردگار عالم حسین مظلوم کی مرضی چاہ رہا ہے۔ میں نے اپنی مرضی تمہیں دے دی، کیوں؟ آپ اتنا سمجھ لیجئے، چونکہ حسین نے کربلا میں جو قربانی پیش کی، چونکہ اب اللہ نے اپنی رضا کیوں دی؟ پہلے اپنی رضا دی، بعد میں حسین کی رضا لینا چاہی، کیوں ایسا کیا؟ چونکہ اب یزید کا مقصد کیا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے، اسلام مٹ جائے، دین اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اور اس کا ہدف، اس کا مقصد آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں، اسی ایک نقطے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 62 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسجد رسول میں گھوڑے بندھوا دیے، 63 ہجری میں خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے، اور 64 ہجری میں واصل جہنم ہو گیا۔ آپ دیکھیے اس کا مقصد صرف ایک تھا، صرف اتنا اس کا مقصد تھا کہ دین اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، دین اسلام مکمل طریقے سے ختم ہو جائے۔ وہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی آیت آئی ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا ڈھونگ ہے۔ لیکن حسین نے کربلا میں قربانی پیش کر کے یزید کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں قربانی کس طریقے سے پیش کی جاتی ہے۔ اب جو حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش کی، اب چونکہ اگر یہ قربانی حسین پیش نہ کرتے تو یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، اب یزید کامیاب ہو جاتا تو اب نہ کوئی رسول آنا تھا، نہ کوئی کتاب آنا تھی، نہ کوئی رسول آنا تھا، نہ کوئی کتاب آنا تھی، نہ کوئی اللہ کا معجزہ دکھائی دیتا۔ اب سوال اس بات کا ہے دین اسلام پر یہیں پر ختم ہونے کے لیے یزید پوری طریقے سے مکمل کوشش کر رہا تھا۔ حسین نے کہا نہیں، ہم دین اسلام کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم علی اکبر کی شہادت تو پیش کر دیں گے۔ عباس کے شانے کٹے ہوئے دیکھ سکتے ہیں،
اصغر کا چھدا ہوا گلا تو چھدا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ اب اتنی بڑی قربانی جب حسین مظلوم نے پیش کی، اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے نتیجے میں اب اللہ نے کہا حسین ہم تم سے راضی ہو گئے، اب تم بھی ہم سے راضی ہو جاؤ۔ یہ آیت کب آئی؟ آیت کب آئی؟ ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، حسین مظلوم کے پاس جو گھوڑا تھا وہ رسول کی سواری ہے۔ حسین مظلوم کے پاس جو گھوڑا تھا وہ رسول کی سواری ہے۔ آپ بتائیے گھوڑے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جو ہم ذوالجناح نکالتے ہیں یہ شبیہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی سواری کی شبیہ ہے۔ گھوڑے کی عمر جو گھوڑا پالنے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ گھوڑے کی ایج کیا ہوتی ہے، گھوڑے کی عمر کیا ہوتی ہے۔ گھوڑے کی عمر زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو 20 سے 25 سال کے بیچ میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ گھوڑے کی عمر نہیں ہوتی۔ اور رسول کے انتقال کو کتنا زمانہ ہو گیا؟ آج میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، رسول کے انتقال کو کتنا زمانہ ہو گیا؟ رسول کے انتقال کو 50 سال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد آج حسین اسی گھوڑے پر سوار ہوئے آخری وقت۔ اور آپ نے ذاکرین کی زبانی متعدد بار سنا ہے کہ حسین مظلوم نے کیا کہا، اے میرے نانا کی سواری مجھے آخری مرتبہ میدان میں پہنچا دے، مجھے آخری مرتبہ میدان میں پہنچا دے۔ جب حسین نے نانا کی سواری آخری مرتبہ میدان میں پہنچا دے، یہ جملہ جو ہے آخری مرتبہ نانا کی سواری، چونکہ اب آپ کو بتا دوں رسول کا ایک معجزہ تھا، رسول جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے وہ سواری ضعیف نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ جوان رہتی تھی۔ وہ سواری کبھی ضعیف نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ جوان رہتی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ یاد آ گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ جب رسول خدا نے خیبر کو فتح کیا اور وہاں پر مال غنیمت، خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو مال غنیمت ملا، اس مال غنیمت میں جانور بھی ملے۔ جب سارے جانوروں کو لا کر لائن سے کھڑا کر دیا گیا، ایک لائن سے، وہاں پر ایک گدھا بھی تھا۔ وہ گدھا غور سے رسول خدا کو دیکھ رہا تھا، غور سے رسول خدا کو دیکھ رہا تھا۔ رسول نے اس کی طرف مخاطب ہوئے اور فوراً کہا اس کی رسی کھول دی جائے اور اس کو میرے قریب لایا جائے۔ چنانچہ اس کی رسی کو کھول کر کے رسول کے قریب لایا گیا۔ جب رسول کے قریب لایا گیا تو ایک مرتبہ اس نے فصیح عربی زبان میں رسول سے گفتگو کی۔ یہ تو گدھا تھا، جانور تھا، زبان تھی، میرا رسول وہ ہے۔ اگر سنگریزے کو ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا تو سنگریزے بھی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کی بلندی کیا ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے رسول کی عظمت کو؟ کون بتا سکتا ہے رسول کی بلندی کو؟ فصیح زبان میں گفتگو کی، یا رسول اللہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی اور امام بیٹھا ہے، اس لیے میری بھی خواہش ہے کہ آپ میری پشت پر بیٹھ جائیے۔ چنانچہ رسول نے اس کو اپنی سواری کے لیے اس کا انتخاب کر لیا اور اس کا نام جو رکھا یافور، یہ عین فے واو رے۔ رسول کی سواریوں میں نام اگر دیکھا جائے تو ایک نام یافور بھی ہے، تو اس گدھے کا نام رسول نے یافور رکھا۔ اور وہ اتنا زیادہ رسول سے مانوس ہو چکا تھا، رسول اس کی پشت پر اگر کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے لے جا فلاں صحابی کے گھر پہنچا دے، تو وہ سامان لے جا کر کے اسی صحابی کے گھر پہنچاتا تھا۔ اگر رسول اس سے یہ کہتے تھے
جاؤ فلاں صحابی کو لے کر کے چلے آؤ، تو وہ جاتا تھا اور فلاں صحابی کو لے کر کے چلا آتا تھا، اسی دروازے پہ جا کر دق الباب کرتا تھا اور صحابی کو لے کر کے چلا آتا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے، رسول کی بزم میں اگر کوئی گدھا آ جائے اور وہ اتنی سمجھداری سے کام کرے تو کیا ہم اسے گدھا کہیں گے؟ اور اسی بزم کی رسول کی بزم میں اگر کوئی انسان آ جائے اور اسے پوری زندگی کوئی سمجھ نہ آئے، ہمیشہ رسول کے دماغ پر شک کرے، کیا ہم اسے مسلمان کہیں گے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے۔ اب کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میرے خاص جنت میں آ جاؤ، میرے خاص جنت میں آ جاؤ۔ اب سوال اس بات کا پیدا ہو رہا ہے، یہ آیت یہ ندا کربلا میں آئی کب؟ یہ آواز آیت تو رسول کے زمانے میں آئی۔ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، امامت کے عہدے پر وہی فائز ہو سکتا ہے، امامت کے عہدے پر وہی آ سکتا ہے جس کو جواب دینے میں ذرہ برابر کی بھی دیر نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام سے نماز ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام سے کربلا میں پوچھا گیا، مولا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ مولا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ امام نے کہا لا، نہیں۔ جتنی دیر میں امام نے لا کہا اتنی دیر میں نماز کے وقت ہو گیا۔ جیسے ہی نماز کے وقت ہوا فوراً امام نے کہا نعم، ہاں نماز کے وقت ہو گیا۔ آپ نے محسوس کیا، سمجھا آپ نے؟ امامت کو اتنی دیر بھی جواب دینے کے لیے رکنے کا حق نہیں ہے جتنی دیر میں لا کہا جاتا ہے۔ جتنی دیر میں امام نے لا کہا اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جیسے ہی امام نے لا کہا اور نماز کا وقت ہو گیا، لا کہا، اتنی دیر میں نماز کا وقت ہوا، فوراً امام نے نام کہا، یعنی نام مانے ہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ یعنی امامت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد کسی قسم کا جواب دینے کے لیے اتنی دیر بھی نہیں رکا جا سکتا۔ اسی لیے تو جب بھی مولا کائنات سے جو بھی سوال پوچھا گیا میرے مولا نے فوراً جواب دیا۔ خلیفہ دوم نے ایک مرتبہ میرے مولا سے کہا، یا علی آپ سے جو بھی پوچھا جاتا ہے، جب بھی پوچھا جاتا ہے، جیسے پوچھا جاتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، ذرا دیر رک لیا کیجئے، ذرا سوچ لیا کیجئے، ذرا غور کر لیا کیجئے کہ اس کا جواب کیا ہے، کہیں جواب غلط تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہم بات ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہے، جس ٹاپک کا سوال ہے اسی ٹاپک کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، ابن خطاب تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ ابن خطاب تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا مولا 5 ہیں۔ کہا دیکھ لے، کوئی کٹ نہ گئی ہو، کوئی گر نہ گئی ہو، کوئی ادھر ادھر نہ ہو گئی ہو، کوئی ادھر ادھر نہ ہو گئی ہو، کوئی کٹ نہ گئی ہو، کوئی گر نہ گئی ہو۔ کہا مولا ہاتھ میرے، انگلی میری، جسم میرا، میں نہ جانوں گا تو کون جانے گا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے پلٹ کر جواب دیا، کہا ابن خطاب کائنات میری، زمانہ میرا، جواب میں نہ جانوں گا تو کون جانے گا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ امام وہ ہوتا ہے جس کو ایک لمحے کی بھی رکنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ادھر امام سے سوال پوچھا جائے، ادھر امام فوراً جواب دے، وہ امامت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے، چونکہ سوچتا وہ ہے جس کے پاس دنیاوی علم ہو۔
غور وہ کرتا ہے جس کے پاس دنیاوی علم ہو، دنیا میں آ کر سیکھتا ہے۔ امامت کے عہدے پر فائز ہی وہ ہوتا ہے جو خدا کے ہاں سے علم لے کر کے آتا ہے، جو اللہ کے ہاں سے علم لے کر آتا ہے، وہ امامت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ ہر کوئی امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے کہا یہ آیت، یہ ندا آیت تو رسول کے زمانے میں آئی، بار بار زبان سے وہی لفظ نکل آتا ہے کہ آیت کب آئی۔ آیت رسول کے زمانے میں آئی، ندا کب آئی؟ جب حسین مظلوم رخصت آخر، بیویوں سے رخصت لے چکے، اب حسین میدان میں گئے۔ آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، آخری وقت میں جب علی اکبر شہید کی، اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، اور محمد کے جنازے خیمے میں آ چکے ہیں، اب حسین کو کربلا میں جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی حسین جاتے اپنی بھی شہادت نوش فرما دیتے، لیکن نہیں۔ آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر حسین کربلا میں جنگ نہ کرتے، آخری وقت اگر حسین کربلا میں جنگ نہ کرتے تو آج کا مورخ یہ لکھ دیتا حسین کے سامنے اب شہادت کے علاوہ کوئی راستہ بچا نہیں تھا، اس لیے کہ عباس بھی شہید کر دیے گئے تھے، اکبر بھی شہید کر دیے گئے تھے، قاسم بھی شہید کر دیے گئے تھے، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ اب حسین شہادت نہ پیش کرتے تو کرتے کیا؟ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، امام کو مجبور کر کے گھیر کر کوئی نہ سوچے کہ امام سے کوئی کام کوئی کروا سکتا ہے۔ یہ بالکل اپنے ذہن سے لوگ حتمی طور پر نکال دیں کہ امام کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر حسین آخری وقت میں تلوار نہ اٹھاتے، آخری وقت میں حسین جنگ نہ کرتے، تو لوگ کہہ دیتے، مورخ یہ لکھ دیتا حسین کے سامنے اب بچا کیا تھا، حسین کے سامنے آپشن کیا تھا شہادت کے علاوہ؟ اور وہی نہیں، کسی بھی امام کی تاریخ دیکھ لیجئے، کسی بھی امام کو، میں پہلے امام سے لے کر کے 11ویں امام تک کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی امام نے مجبور ہو کر کے، چاہے انگور میں زہر دیا گیا ہو، چاہے شربت کے ذریعے زہر دیا گیا ہو، کسی بھی امام نے مجبور ہو کر کے زہر نہیں لیا۔ جب بھی امام کو زہر دیا گیا تو امام نے زہر لینے سے پہلے کہا میں جانتا ہوں تیرا مقصد کیا ہے، میں جانتا ہوں تو چاہتا کیا ہے، لیکن مرضی پروردگار کے سامنے میں مجبور ہوں۔ اب بات سمجھ میں آئی نا؟ امام مجبور نہیں ہوتا ہے، امام مرضی پروردگار کے سامنے مجبور ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مرضی پروردگار تھی، میں نے کہا نا پہلے امام سے لے کر کے 11 امام تک، اور امام کریم بھی ہوتا ہے۔ پہلے امام جب مسجد میں گئے تو مسجد میں جانے کے بعد ابن ملجم آؤندہ پڑا ہوا سو رہا تھا، ٹھوکر ماری۔ میں نے کہا نا امام مجبور نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے امام کو جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، جب اس نے امام کو زہر دے دیا، زہر دینے کے بعد گھبرا گئی اور کہتی ایک مرتبہ امام حسن سے اب میں جاؤں کہاں؟ ابھی حسین آتے ہوں گے، آپ کی بہن زینب آتی ہوں گی، ابھی 28 سفر گزری ہے نا۔ دیکھیے امام کریم ہوتا ہے۔ امام نے جودہ بنت اشعث سے کہا تو پیچھے کے دروازے سے چلی جا۔ بات آپ سمجھے؟ امام کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، اپنے قاتل کو بھی نہیں مجبور کرنا چاہتا۔
کسی بھی، میں نے کہا نا پہلے امام سے لے کر کے 11 امام تک کے قاتلوں کو دیکھ لیجئے، جس بادشاہ نے امام کو زہر دیا، چاہے شربت میں دیا ہو چاہے انگور میں دیا ہو، امام نے انگور لینے سے پہلے بتا دیا میں تیرا مقصد سمجھ گیا ہوں، لیکن حکم پروردگار یہی ہے۔ اب سوال اس بات کا پیدا ہو رہا ہے، حسین مظلوم نے آخری وقت میں جنگ کیوں کی؟ جنگ کیوں کی جب اکبر نہیں تھے، عباس نہیں تھے؟ جنگ کر کے حسین نے بتا دیا، دیکھو حسین کو مجبور مت سمجھو، مکمل اختیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن مرضی پروردگار یہی ہے۔ اب جب ذوالفقار حیدری چل رہی تھی، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے حسین نے کون سے دشمنوں کو اپنے قبضے میں کیا تھا؟ حسین نے ان دشمنوں کو اپنے مکمل قبضے میں کر لیا تھا، ان دشمنوں کو مکمل گرفت میں لے لیا تھا جو 28 صفر سے 28 رجب سے مدینے سے جب سے یہ قافلہ چلا تھا تب سے حسین کو پریشان کر رہے تھے۔ مدینے میں رہنے نہ دیا، مکے میں قیام کیا، حج کو عمرے میں بدلا، راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر سنی، کربلا میں فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹا۔ اب آپ یہ بتا دیجئے حسین جیسا سخی کوئی مجھے دکھا دے، حسین جیسا سخی کوئی ہے؟ ایسے دشمنوں کو حسین نے آخری وقت میں اکبر کی شہادت کے بعد، عباس کی شہادت کے بعد، قاسم کی شہادت کے بعد، اون محمد کی شہادت کے بعد، ایسے دشمنوں کو حسین نے مکمل اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب یزیدی فوج الامان الحفیظ کی صدایں بلند کر رہی ہے، حسین ہمیں معاف کر دو، حسین ہمیں معاف کر دو، لیکن ذوالفقار حیدری جو چل رہی تھی، ذوالفقار حیدری جو چل رہی تھی، سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، حسین کی ذوالفقار نے چل کر کے بتا دیا، دیکھو امامت کو کبھی مجبور مت سمجھنا، تلوار چلا کے حسین اکبر کی شہادت کے بعد تلوار چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب ان دشمنوں کو جو ابھی تک حسین کو پریشان کرتے چلے آ رہے تھے مکمل اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، اب اتنے میں آواز آئی، یا یہ تو نفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کتنا سخت مرحلہ ہے، آپ بتائیے حسین کی رضا خدا کو کیسے ملے؟ حسین نے تو اپنی رضا دے دی خدا کو، علی اکبر کا جنازہ اٹھا کر، عباس کے بازو اٹھا کر، علی اصغر کا چھلا ہوا گلا پیش کر کے، قاسم کی لاش پامال کر کے ہو کر، اور محمد کے جنازہ اٹھا کر، 71 جنازے اٹھا کر حسین نے اپنی رضا خدا کو دے دی، خدا کی رضا خود لے لی۔ 71 جنازے اٹھا کر 3 روز کی بھوک و پیاس میں حسین نے خدا کی جزا لے لی۔ اب اپنی رضا خدا کی رضا حسین نے لے لی، اب اپنی رضا لینا ہے، اپنی رضا کیسے لے؟ سوال اس بات کا ہے کہ اپنی رضا حسین کیسے لے؟ اپنی رضا ان دشمنوں کو مکمل طریقے سے قبضے میں لیا، علمان الحفیظ کی صدایں بلند ہو رہی تھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں حسین کی رضا خدا کو کیسے ملے گی؟ جیسے ہی آواز آئی، یا یہ تو نفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن میری طرف پلٹا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اب حسین کی رضا یہی تھی کہ تلوار کو نیام میں رکھ دیں، حسین جیسا سخی، حسین جیسا بہادر کوئی مجھے لا کر کے دکھا دو، کوئی لا کر کے ایک مثال پیش کر دو کہ دشمن کو مکمل قبضے میں کر لے اور خدا کی رضا آ جائے، خدا کی ندا آ جائے کہ حسین تم اپنی رضا مجھے دے دو۔ کھل کر کے نہیں کہا کہ تلوار کو نیام میں رکھ لو، نہیں، اپنی رضا مجھے دے دو۔ اب حسین کی رضا یہی تھی کہ تلوار کو نیام میں رکھے، جیسے ہی آواز آئی تلوار کو نیام میں رکھ کر کے بتا دیا یہ جنگ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، مرضی پروردگار تھی، اس لیے کربلا واقعات کربلا واقع ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عظمت کو پہچانیے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی بلندی کیا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ یقیناً آپ حضرات نے اس لاک ڈاؤن میں مومنین آسٹریلیا، مومنین سڈنی، آن لائن جس طریقے سے مجلسوں کا آپ نے پروگرام کیا ہے،
اور ہر شخص اپنے گھر میں فرش ازا بچھا کر کے ان مجلسوں کو سنتا ہے، آپ یقین مانیے اس کی جزا آپ کو شہزادی فاطمہ زہرا دیں گی۔ مومنین آسٹریلیا اور مومنین سڈنی نے آن لائن جو ان پروگراموں کا انعقاد کیا ہے، بس میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کہوں گا۔ خدا آپ لوگوں کے حوصلوں میں اور جذبوں میں اور ترقی عطا فرمائے، اور حسینیت کا پرچم اسی طریقے سے دن دونا رات چوگنا بلند ہوتا نظر آئے۔ میں زیادہ وقت بالکل نہیں لینا چاہتا، چونکہ آج کا دن اب یہ ایام عزا کے آخری ایام ہیں۔ ان آخری ایام میں گریہ جتنا کیا جائے اتنا کم ہے، گریہ جتنا کیا جائے اتنا کم ہے، چونکہ ہمارے آنسو اگر جنت میں جگہ پا گئے تو یقیناً ہماری بخشش کا سہارا ہو جائیں گے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ یقیناً اس آن لائن مجلس کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سن رہے ہوں گے۔ شہزادی تو فرش عزا پر آتی ہیں، ایک ایک عزادار کے سامنے جاتی ہیں، لیکن وہاں پر سڈنی میں شہزادی ایک ایک گھر میں جا کر کے آپ کو پرسہ پیش کر رہی ہوں گی کہ تم نے میرے لال کی فرش عزا بچھائی ہے، تم نے میرے لال کے ماتم کا انتظام کیا ہے۔ یقیناً خدا آپ کو اس کی جزا دے گا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، اب یہ آخری الوداعی مجلس ہے، زندہ رہے تو اگلے برس ہم ہیں، اور پھر یہ غم ہے جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ اب یہ آخری مجلس الوداعی مجلس ہے۔ دیکھیے گریے میں بخل نہ کیجئے گا، مجلس کے بعد سبھی مجلسیں تو ہوں گی، لیکن مجلس کے بعد آپ سب ہاتھوں کو جوڑ کر کے شہزادی سے ایک جملہ کہیے گا، شہزادی آپ کے قدم ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، حق مہمانداری ادا نہ ہوا، اگر کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجئے گا، اگلے سال اگر زندہ رہے تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزادارو، شہزادی ایک ایک عزادار کے سامنے اس طریقے سے جاتی ہیں جیسے ہمارے گھر پہ سائل آ کر کے کچھ مانگتا ہے۔ اس طریقے سے شہزادی ایک ایک عزادار کے سامنے جا کر کے اپنے رومال کو اس طریقے سے پھیلاتی ہیں کہ اس کی آنکھوں کا آنسو، عزادارو یہ ہمارے آنسوؤں کی قسمت ہے، ہماری تو قسمت نہیں ہے۔ یہ ہمارے آنسوؤں کی قسمت ہے کہ وہ ہم سے پہلے جنت میں پہنچ جاتے ہیں، شہزادی کے رومال میں جگہ پا جاتے ہیں۔ ہماری قسمت تو نہیں ہے، ہم کو تو صرف رونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے آنسوؤں کا مقدر ہے، یہ ہمارے آنسوؤں کی قسمت ہے کہ وہ ہم سے پہلے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے مجلس کو تمام کیا۔ یزید نے جب قافلے کو رہا کیا، ایک روز سید سجاد کو بلوایا، اور سید سجاد جب یزید کے دربار میں گئے تو یزید نے کہا ہم نے تم کو رہا کیا، تمہارا دل چاہے یہاں رہو، دل چاہے مدینے چلے جاؤ۔ جلاد کو بلایا، کہا ان کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹ دو، پیروں کی بیڑیاں کاٹ دو، گلے کا خاردار توق کاٹ دو۔ چنانچہ جلاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، گلے کا خاردار توق جب کاٹ رہا تھا تو ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کا غش سے افاقہ ہوا، پوچھا گیا تو رو کیوں رہا تھا، تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا، روتے روتے تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ کہا میں نے دیکھا، اللہ جانے یہ قیدی زندہ کیسے تھا، میں نے دیکھا گلے کا خاردار توق اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گیا ہے، اللہ جانے یہ قیدی زندہ کیسے تھا۔ ہاں عزادارو، قافلہ رہا ہوا، ہم آپ صرف رہائی کے مصائب سنتے ہیں،
اور گریا کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا میں، شام میں جب قافلہ رہا ہوا ہے تو بیویوں نے ایک ایک شہیدوں کو یاد کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی شہزادی زینب نے واہ حسینہ کی آواز بلند کی، بیویوں نے ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ عباس کی صدا بلند کی، بیویوں نے ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ اکبرہ کی آواز بلند کی، بیویوں نے ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ 3 روز تک ماتم ہوتا رہا۔ 3 روز کے بعد سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں صبح قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو جائے گا، صبح قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو جائے گا، سب بیویوں سے کہہ دیجئے کہ تیار ہو جائیں۔ سب نے اپنی تیاری کر لی۔ صبح جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویاں تیار ہو گئی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا سب تو تیار ہیں، لیکن تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں زادارو سننا پائیے گا، تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا میں جانتا ہوں میری ماں رباب کہاں ہے۔ سب بیویوں سے کہیے ناقے پر سوار ہو جائیں۔ سبھی ناقے پر سوار ہو گئی۔ عزادارو آپ بھی صاحبان اولاد ہے، میری مجلس کو میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ جب ایک مرتبہ قافلہ اس طرف چلنے لگا جدھر قید خانے زندان شام تھا، ایک مرتبہ کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو قید خانے زندان شام کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے شہزادی زینب نے کہا ہاں پھوپھی اماں میری ماں رباب میری بہن سکینہ کی قبر پر ہے۔ اب جا کر کے جو دیکھا عزادارو جملہ سننا پائیے گا، جیسے مائیں اپنی اولاد کو سینے سے لگاتی ہیں، ایسے ہی رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کہا سکینہ تمہیں وطن چلنے کی بڑی تمنا تھی، ہمیں قید سے رہائی مل گئی، قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو بس مجلس تمام ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں سے 2 راستے جاتے تھے۔ بشیر نے کہا مولا یہاں سے 2 راستے جاتے ہیں، ایک سیدھا مدینے چلا جاتا ہے، ایک کربلا ہو کر کے جاتا ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کدھر سے چلنا چاہتی ہے؟ کربلا ہو کر کے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد میں نے اپنے بھائی کی قبر کو نہیں دیکھا ہے۔ میں جب کربلا سے چلی تھی تو میرے بھائی کا لاشا، میرے اکبر کا لاشا، میرے انو محمد کا لاشا، میرے قاسم کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا تھا۔ ابھی میں نے ان کی قبروں کو نہیں دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے ان کی قبروں کی زیارت کرتی ہوئی چلوں۔ چنانچہ کربلا کی طرف یہ قافلہ چلا۔ ابھی تک عزادارو اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جب اس کے گھر پر کوئی پرسے کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے اس کے بیٹے کو، اس کے وارث کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ جب سے حسین مارے گئے نا، سید سجاد کو کسی نے اپنے سینے سے نہیں لگایا، سید سجاد کو کسی نے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ سید سجاد جیسے سرزمین کربلا پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری موجود ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جابر کے قریب پہنچے، جابر نے سید سجاد کو سینے سے لگا کر کہا سید سجاد ہم تمہیں پرسہ دیتے ہیں زین العابدین تمہارے باپ کا۔ سید سجاد نے لپٹ کر کے گریہ کیا، کہا جابر ابھی تک کسی نے میرے بابا کی شہادت کے بعد مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادار رونے میں بخل نہ کیجئے گا، چونکہ یہی آنسو ہماری جنت کا سرمایہ ہے۔ ہم نے کہا نا ہماری ایسی قسمت نہیں ہے جیسی قسمت ہمارے آنسوؤں کی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے بیویاں اتنی اور ایک ایک قبر پر ماتم کرنا شروع کیا۔ حسین مظلوم کی قبر پر آئیں اور جیسے ہی سید سجاد نے کہا یہ میرے مولا حسین کی، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے، ایک مرتبہ تمام بیویوں نے حسین کی قبر پر ماتم کیا۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے بغل میں کس کی قبر ہے؟ کہا میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایک قبر پر بیویوں نے ماتم کیا۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد
میرے بھیا عباس کی قبر مجھے نہیں دکھ رہی ہے. کہا پھوپھی اماں وہ فرات کے کنارے ہے. ایک مرتبہ زینب تمام بیویوں کو لے کر کے عباس کی قبر کی طرف چلی. عزادارو سننا پائیے گا, ایک مرتبہ جیسے ہی چلی کہا بیویوں تم جانا عباس سے ہر قسم کا شکوہ کرنا, میں تمہیں نہیں روکتی. کہنا عباس تمہاری شہادت کے بعد سروں سے چادریں اتار لی گئیں, پشت پر تازیانے لگائے گئے, ہر قسم کی شکایت کرنا شرابی کے دربار میں کھڑا کیا گیا, ہر قسم کی شکایت کرنا, لیکن عباس سے یہ شکایت نہ کرنا کہ سکینہ کو قید خانے میں چھوڑ کر آئے ہوں. ہاں عزادارو 3 روز تک ماتم ہوتا رہا. جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب ہمیں مدینے چلنا چاہیے, مدینے کی تیاری کی جائے. چنانچہ تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے چلنے کے لیے قافلہ تیار ہونے لگا. کہا بیٹا سجاد تمہاری ماں رباب چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک مرتبہ کہا ماں رباب آپ کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد مجھے حسین کی قبر کی مجاوری کے لیے چھوڑ دو, میں دریائے فرات سے پانی لا کر کے قبر حسین پر ڈالوں گی. اب میرا کربلا میں میرا مدینے میں کوئی نہیں ہے, میری بیٹی تھی وہ قید خانے زندان شام میں ہے, میرا حسین کربلا میں ہے, میرا اصغر کربلا میں ہے, مجھے بھی اب یہیں رہنے دو. سید سجاد نے کہا نہیں اماں میں آپ کو کربلا میں تنہا نہیں رہنے دوں گا. ایک مرتبہ جب امام کا اصرار ہوا تو جناب ام رباب نے کہا سید سجاد ایک شرط پر چلوں گی کہ نہ تم مجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کہو گے نہ سائے میں بیٹھنے کے لیے کہو گے. جب تک رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ سائے میں بیٹھے گی. ہاں عزادارو یہ قافلہ چلا, اور جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو جناب سید سجاد نے کہا بشیر جا کر کے مدینے میں اعلان کر دو کہ جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آیا ہے. جیسے یہ آواز محمد حنفیہ نے سنی, محمد حنفیہ ایک مرتبہ دوڑے ہوئے آئے, اور آنے کے بعد سوچا کہ میں بڑھ کر کے سب سے پہلے میں اپنے بھائی حسین کا استقبال کروں گا. ہاں زادارو جب آئے تو کیا دیکھا, عباس کا علم سید سجاد کے ہاتھوں میں ہے. ایک مرتبہ جیسی آواز بلند کی حسین کربلا میں مار ڈالے گئے. محمد حنفیہ نے کہا میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو شہید کر دیا گیا. کہا نہیں, پہلے عباس کو شہید کیا گیا ہے, پہلے عباس کے شانوں کو قلم کیا گیا ہے, بعد میں حسین کو شہید کیا گیا ہے. پوری روداد جناب سید سجاد نے کہا چچا جان پہلے عباس کو شہید کیا گیا, پھر حسین کو شہید کیا گیا. جب پوری روداد سن لی کہا میری سیدانیوں کو کیا ہوا, میرے گھر کی سیدانیوں کا کیا ہوا, میرے گھر کی بیویوں کا کیا ہوا, میرے گھر کی عصمت و طہارت کا کیا ہوا. کہا وہ میرے گھر کی عصمت و طہارت یزید کے دربار میں, شرابی کے دربار میں بے مکنو چادر 72 گھنٹے کھڑا کیا گیا ہے. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پر گرے, بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے سید سجاد نے ان کا سر اٹھایا اور اپنے زانوں پر رکھا. عزادارو بہت گریا کیجئے گا, بس مجلس تمام ہے. ان کا سر اٹھایا اور اپنے زانوں پر رکھا. زانوں پر رکھ کر کے جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چچا صبر کیجئے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا تم کون ہو جو مجھے چچا چچا کہہ کر کے سمجھا رہے ہو؟ ارے اتنا سننا تھا کہ جناب سید سجاد نے کہا کہ میں سید سجاد زین العابدین ہوں. ارے اتنا سننا تھا. محمد حنفیہ ایک مرتبہ اٹھ کر کے بیٹھے, کہا سید سجاد تم تو ابھی جوان ہو, 24-25 سال کی تمہاری عمر ہے. یہ 24-25 سال میں تمہاری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا کہ زینب شرابی کے دربار میں گئی, زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی, زینب کو 72 گھنٹہ کھڑا رکھا گیا, آپ صبر نہ کر سکے, گھوڑے سے بے ہوش ہو کر کے زمین پر آ گئے. ذرا سید سجاد سے پوچھئے یہ سارا منظر زین العابدین نے, سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے چاہدہ معصومین کی طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے چاہدہ معصومین کی طفیل سے ہماری قوم میں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ شیعہ علی جہاں جہاں ہیں سب کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا، خصوصاً مومنین آسٹریلیا، مومنین سڈنی، جنہوں نے ایام اعزا سے لے کر کے اس الوداعی مجلس تک کا ہر موقع پر مجلس اعزا کا، فرش اعزا کا اہتمام کیا ہے۔ میرے معبود ان تمام مومنین کے دلی مقاصد اور دلی ارمان کو پورا کر ان کے بزنس، ان کے کاروبار، ان کے بچوں کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا کر دے۔ اس فرش اعزا کے صدقے سے میرے قوم کے بچوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ میرے معبود یہ جو تیسری وبا سنی جا رہی ہے، تیسری وبا کے بارے میں جو ہو رہا ہے، میرے معبود ہمارے ملک ہندوستان کو، تمام شیعان علی کو، مومنین آسٹریلیا کو، مومنین سڈنی کو تیسری وبا سے محفوظ رکھنا۔ جلد از جلد لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور ہم سب کا شمار امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں ہو۔ آپ سرا سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اکبر عباس ابن مولانا افضال حسین مرحوم حسن مہدی ابن مہدی حسن مرحوم کے روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ۔